بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فسٹ اسلامیت اختیاری دوسرا حصہ ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں پڑھا، امید ہے کہ آپ نے اسے یاد کر لیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے غزوات نبی شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم غزوہ تبوک میں پہنچ چکے ہیں۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری بمطابق اکتوبر 630 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ دیکھیں اس کی وجوہات کیا بنی تھی کہ تبوک عرب اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ اس علاقے میں رومی سلطنت کے باجگزار عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ چونکہ اب اسلامی سلطنت کی سرحدیں شام تک پہنچ چکی تھی، اس لیے دونوں حکومتوں کے تعلقات جو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے اب اور زیادہ خراب ہو گئے۔ اس لیے یہ جنگ واقع ہوئی۔ اس کے اسباب جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسلام دشمنی، رومی سلطنت کا بالعموم اور عیسائی عربوں کا بالخصوص رویہ اسلام دشمنی پر مبنی تھا۔ والی بصرہ شرحبیل نے اسلامی قاصد کو جو پیغام اسلام لے کر آیا تھا قتل کروا دیا تھا۔ اس طرح یہ اسلام دشمن رویہ جنگ تبوک کا باعث بنا۔ عیسائیوں کی یہ اسلام دشمنی آج تک جاری ہے۔ حملے کا خطرہ، ہر وقت رومی حملے کی افواہیں گرم رہتی تھی۔ تعلقات کی کشیدگی کی وجہ سے ان افواہوں پر آسانی سے یقین کیا جا سکتا تھا، اس لیے افواہیں بھی اس جنگ کا باعث بنی۔ اس لیے اس جنگ کا اصل مقصد اسلامی سلطنت پر رومی حملے کو سرحد پر روکنا تھا، تاکہ اسلامی سلطنت عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ جنگ موتا، اس سے پہلے جنگ موتا ہو چکی تھی، جو قتل قاصد کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ اس جنگ میں نہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، نہ رومی کامیاب ہو سکے۔ اس طرح دونوں فریقوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات موجود تھے۔ ان جذبات کا لازمی تقاضا تھا کہ ایک فیصلہ کن جنگ ہو۔ فیصلہ کن جنگ کی ضرورت، چونکہ فریقین کے درمیان سخت کشیدگی کی فضا موجود تھی، اس لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت تھی۔ مسلمان اب ایک قوت بن گئے تھے، خصوصاً فتح مکہ اور فتح حنین۔ عرب کی فتح نے ان کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ رومی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اس لیے وہ عربوں کو پہلے کی طرح حقیر سمجھتے تھے۔ یہ اسباب تھے جو جنگ کا باعث بنے۔ غزوہ تبوک کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ لشکر کی روانگی، رومیوں کی حملوں کی افواہوں نے مدینہ کا امن تباہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی اور رجب سن 9 ہجری میں فوج لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 30,000 کا لشکر تھا۔ اس سے بڑا لشکر کبھی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ گویا پورا عرب اسلام کی پشت پہ کھڑا تھا، ورنہ ایک سال پہلے جنگ حنین میں صرف 12,000 مسلمان فوج نکلی تھی، جبکہ اس جنگ میں کفار کی تعداد 1,00,000 تھی۔ تبوک میں قیام، مسلم فوج مدینہ سے روانہ ہو کر تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہوئی۔ اب رومیوں کا انتظار تھا کہ وہ آئیں تو جنگ کا آغاز کیا جائے، لیکن رومیوں نے ہمت نہ کی، اس لیے ان کی فوج کے نہ آنے کے باعث یہ جنگ نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کی قوت کا رعب دشمنوں پر طاری ہو گیا۔ یحنا سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے دوران یحنا جو عیلا کے عیسائیوں کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جزیہ پر صلح کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیے میں دیا، گویا یہ اچھے دور کے آغاز کا ایک عمدہ ثبوت تھا اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ عقیدر کی گرفتاری، تہمت الجندل جو ایک سرحدی مقام تھا، اس کا حاکم عقیدر کیسر روم کا ماتحت تھا، اس کی جانب سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو 400 فوج کے ساتھ بھیجا، وہ گرفتار ہو گیا۔ اس نے شرائط صلح پیش کی، خالد بن ولید نے ان کو قبول کر لیا۔ وعدے کے مطابق عقیدر مدینہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ ارد گرد کے حکمرانوں کی اطاعت، اس جنگ میں ارد گرد کے سرداروں نے اطاعت قبول کر لی، جن میں حرب اور ازرا کے عیسائی حاکم بھی شامل تھے۔ یوں طاقتور لوگ مطیع ہو گئے، جو اسلام کے لیے اچھا شگون تھا۔ غزوہ تبوک کے نتائج، رومیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگوں کا آغاز۔ یہ جنگ موتا کے بعد پہلا بڑا معرکہ تھا جو رومیوں کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہ جنگ نہ ہوئی لیکن تصادم کا آغاز ہو گیا۔ یہ تصادم صدیوں تک جاری رہا، تاکہ کہ مسلمانوں نے رومی سلطنت کا بر اعظم ایشیا میں خاتمہ کر دیا۔ جذبہ جہاد کا مظہر، جنگ تبوک جذبہ جہاد کا مظہر ہے۔ مسلمان کمزور اور قلیل التعداد ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سے ٹکرانے چل پڑے۔ یہ ان کے جذبہ جہاد کی زندہ تصویر تھی۔ اس کے علاوہ ان دنوں گرمی شدید تھی اور فصل پک کر سر پر آ گئی تھی۔ رومیوں پر رعب، اس مہم کا رومیوں پر بہت رعب پڑا۔ کچھ عرصے تک حالات ٹھیک رہے۔ رومیوں کو مسلمانوں کی ایک بڑی قوت ہونے کا احساس ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ مسلمان ایک بڑی قوت بن چکے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ نہ کیا۔
اسلامی شان و شوکت میں اضافہ۔ اب تک مسلمان صرف عرب تک محدود تھے، اس جنگ نے مسلمانوں کو ایک بین الاقوامی قوت بنا دیا، ان کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہوا، ورنہ پہلے مسلمان ایک محدود اور کمزور گروہ سمجھے جاتے تھے، اب ایک مضبوط سلطنت کے مالک بن چکے تھے۔ عرب میں امن و امان، اس سے اندرون عرب کے قبائل پہ بھی اثر پڑا اور وہ پرامن ہو گئے، بغاوت کے جذبات کچلے گئے کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ مسلمان ایک بڑی قوت بن چکے ہیں۔ اس طرح عرب میں جہاں بدامنی عروج پر تھی، امن و امان پوری آن و شان سے جلوہ گر ہوا جو اسلام کا معجزہ تھا۔ بندرگاہ پر قبضہ، بحیرہ کلزم کی ایک عمدہ بندرگاہ عیلا عقبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اس طرح اسلامی سلطنت سمندر تک پہنچ گئی۔ اس کامیابی سے بحری ترقی کا آغاز ہو گیا، مسلمان اس کی وجہ سے بحری تجارت کے قابل ہو گئے جس نے ان کی معاشی حالت مزید مضبوط کر دی، گویا مسلمان اب ایک بحری طاقت بھی بن گئے تھے۔ شام میں اشاعت اسلام، اس جنگ میں جو علاقے مسلمان کے ماتحت آئے وہاں کے لوگوں سے عمدہ سلوک کیا گیا، اس سے شام میں اسلام کے چرچے ہونے لگے اور اسلام کے لیے فضا تیار ہونے لگی، اس طرح عرب کے باہر اشاعت اسلام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس طرح اس جنگ نے وقتی طور پر شام کی سرحدی اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنا دی۔ آگے ہم پڑھیں گے حج اکبر ذی الحج سن 9 ہجری 631 عیسوی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، مگر خانہ کعبہ کا انتظام مشرکوں کے ہاتھ میں تھا اور حج کی رسمیں بھی مشرکانہ انداز میں کی جاتی تھی۔ 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر حج فرض کر دیا، اس لیے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر کو امیر حج مقرر کیا۔ یوں حضرت ابوبکر کی قیادت میں مسلمان نے پہلی دفعہ اسلامی طریقے کے مطابق حج ادا کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حج کے مناسک کی تعلیم دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس دوران میں سورۃ برات نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی 40 آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سنائی۔ اس موقع پر متعدد اہم اعلانات بھی کیے گئے، ان میں سے ایک اہم یہ تھا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، نہ کوئی برہنہ حج کرے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو معلم بنا کر بھیجا، انہوں نے لوگوں کو حج کے آداب سکھائے۔ اس حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگلے سال سن 10 ہجری میں حج ادا کرنے کا اعلان کیا گیا تاکہ لوگ اس سعادت میں حصہ لے سکیں، اور انشاءاللہ کل ہم حجۃ الوداع کے اہم نکات اور خطبہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔